السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وذکر فإن الذکریٰ تنفع المؤمنین، وقال تعالی ان مع العسر یسرا۔ سبحان ربک رب العزة عما یصفون، وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ قابل احترام بزرگوں اور عزیز ساتھیوں، چند باتیں، چند واقعات سیرت کے پہلو سے جو دوبارہ دہرانی ہیں۔ آپ سب جانتے ہیں واقعات کو، لیکن دوبارہ یاد دلانا مقصد ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس دنیا میں آنے سے پہلے حضرت آمنہ جو آپ کی والدہ ہے، فرماتی ہیں کہ جب میں حمل سے تھی تو وہ تمام سہولتیں جو کسی اور کو نہیں ملتی تھی وہ مجھے ملا کرتی تھی۔ جیسے عام دنوں میں جو عورت حاملہ ہوتی ہے اس کی طبیعت خراب رہتی ہے، جی متلاتا ہے، ایسی کوئی علامت میرے ساتھ پیش نہیں آتی۔ حتیٰ کہ میں جب گھر سے باہر نکلتی تو آسمان کے بادل میرا سایہ کرتے تھے، اور جب میں قضائے حاجت کے لیے جاتی تو درخت ایک جگہ پر آ جاتے اور مجھے ایک پردے کی شکل، ایک پرائیویسی مل جاتی تاکہ میں قضائے حاجت سے فارغ ہو جاؤں۔ اور کسی کنویں پر پانی کے لیے جاتی تو وہ کنویں کا پانی اوپر آ جاتا اور یہ کہتا کہ آمنہ تم جھکنے کی تکلیف مت کرو، میں اوپر آ جاؤں گا۔ اس طریقے کی باتیں آپ نے سنی، بارہا سنی، اور آپ سب جانتے ہیں۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی اس وقت آپ یتیم تھے، آپ کے والد پہلے ہی وفات پا چکے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی والد کی وفات کا جو واقعہ ہے بہت دلآمیز واقعہ ہے۔ اس وقت وہ واقعہ نہیں سنایا جا رہا ہے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جب ولادت ہوئی تو آپ یتیم پیدا ہوئے، والد کا سایہ سر سے اٹھ چکا تھا۔ ماں نے بچے کو دودھ پلانے کی غرض سے دائی حلیمہ کے پاس بھیج دیا۔ 2 سال کا عرصہ ہوا، بچہ واپس اپنی ماں کے پاس، حضرت آمنہ کے پاس آیا، اور جب ماں اپنے بیٹے کو دیکھتی تو ہمیشہ یہ کہتی کاش اگر اس کا باپ ہوتا تو وہ تمام سہولتیں دے سکتا تھا اس کو جو ایک عام آدمی اپنے بچے کو دیتا ہے۔ اگر اس کا باپ زندہ ہوتا تو بازار سے کوئی کھلونے لے کر آتا تاکہ میرا بچہ کھیل سکتا، اور اگر اس کا باپ زندہ ہوتا تو کسی دور سفر پہ لے جاتا، کوئی تفریح کے لیے لے جاتا، کوئی کاروبار کی غرض سے لے جاتا، بہرحال ایک علاقے سے دوسرے علاقے تک لے جا سکتا تھا۔ لیکن یہ وہ میرا معصوم بچہ ہے جس کا باپ اس دنیا میں نہیں ہے، تو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ وہ ساری چیزوں سے میرا بیٹا محروم ہو گیا۔ لیکن اللہ نے اس ماں سے کہا کہ آمنہ پریشان مت ہو، ڈرنے کی ضرورت نہیں، اگر اس کا باپ زندہ ہوتا تو بازار سے کوئی کھلونا لا کر دیتا تاکہ یہ کھیل سکتا۔ جب یہ بچہ بڑا ہو جائے گا میں اس کے ہاتھ میں وہ کھلونا دوں گا کہ انگلی سے اشارہ کرے گا، چاند کے 2 ٹکڑے ہو جائے گا۔ یہ ہوگا زمین پر، لیکن آسمان پر اس کی حکومت ایسی ہوگی کہ انگلی کا اشارہ کرے گا تو سورج بھی ڈوب گیا ہوگا تو وہ بھی باہر نکل کر آئے گا، میں وہ کھلونا بنا دوں۔ اور اے آمنہ تم کیا کہہ رہی تھی کہ اگر باپ زندہ ہوتا تو کسی ملک کو سفر پہ لے جاتا، تفریح کے لیے لے جاتا، یہ کہہ رہی تھی نا۔ اے آمنہ ڈرنے کی ضرورت نہیں، جب یہ بچہ بڑا ہو جائے گا یہ تو چھوڑ دو ایک علاقے سے دوسرے علاقے کا سفر،
میں تو اس اپنے بندے کو زمین سے اٹھا کر آسمان کی سیر کراؤں گا اور اپنے پاس بلا کر اس کو لاؤں گا، میں وہ سفر کراؤں گا، آمینہ ڈرنے کی ضرورت نہیں۔ جب یہ سب ساری باتیں سنی ہوگی، خیال آیا ہوگا، ماں کے دل میں تو خوشی ہوگی اور بیٹے کو تسلی دے رہی ہوگی۔ اور ہر ماں باپ یہ چاہتے ہیں کہ اپنی زندگی میں اپنے بیٹے کی کامیابی دیکھیں، بیٹا ایسا بن جائے وہ دیکھیں، یہ باپ کی خواہش ہوتی ہے، ماں کی خواہش ہوتی ہے۔ لیکن اللہ کی مصلحت سب اس کے سامنے بے بس اور عاجز ہیں۔ ایک علاقے سے سفر کرتے ہوئے آ رہی تھی آمینہ، ایک باندی ام ایمن، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو 6 سال کا بچہ تھا، 2 سال تک تو دائی حلیمہ کے پاس تھا بچہ، جب واپس آیا تو 6 سال تک اپنے ماں کے پاس رہا کرتا تھا۔ تو 6 سال کی عمر میں کسی علاقے سے آ رہا تھا، سفر کر کے آ رہے تھے۔ اللہ کی شان کہ اس پہاڑی پر جس کو اغوا کے نام سے جانتے ہیں، وہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ بھی وفات پا گئی۔ ماں نے بیٹے کو قریب بلایا اور کہا کہ بیٹا، ہر نئے کو پرانا ہونا ہے، ہر نکلنے والے کو ڈوبنا ہے اور ہر آنے والے کو جانا ہے۔ بیٹا میں آج تجھے چھوڑ کر جا رہی ہوں، میں چلے جاؤں گی، میں اب تیرے پاس نہیں رہوں گی۔ جس کو تو باپ کہہ سکے وہ تو پہلے ہی دنیا سے چلا گیا، اب جس کو تو ماں کہتا ہوگا وہ بھی آج تجھے چھوڑ کر جا رہی ہے۔ سوچو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دل پر کتنی تکلیف تھی ہوگی۔ وہ تو یہی کہہ رہے تھے ہوں گے، ماں کو لپٹ گئے، چمٹ گئے اور کہہ رہے تھے ہوں گے، اے ماں، میں آج سے کس کو اپنی ماں کہہ کے پکاروں؟ میں اپنی بات کس سے کہوں؟ میں کس سے اپنی محبت کا اظہار کروں؟ اور کون ہوگا جو مجھے اپنی بیٹے کی محبت سے اپنے گلے سے لگا دے گا، چمٹائے گا؟ کون ہوگا ماں مجھے کس کے حوالے چھوڑ کر جا رہی ہو؟ اب اس کے بعد حضرت آمینہ کی وفات کی تدفین کہاں ہوئی، کیسے ہوئی، اس کا کوئی ذکر نہیں۔ تو آپ کے ساتھ ایک جو دائمہ تھی، جو باندھی تھی ام ایمن، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ پکڑ کر لے کر مکہ کی طرف جانے لگی۔ تھوڑی دور چلے، آپ نے اپنے باندھی جو ام ایمن تھا ان کا ہاتھ کو چھوڑا، پھر واپس پلٹ کے اپنی ماں کے پاس آئے اور پھر چپٹ کر خوب روئے، بے تحاشا روئے۔ ام ایمن تو جانا تھا، سفر تھا آگے کا، وہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا عبد المطلب انتظار کر رہے تھے کہ میری بہو اور ایک باندی اور میرا پوتا آ رہا ہے، میں اسے دیکھ کر اپنی آنکھوں کو ٹھنڈک محسوس کر رہا۔ دادا انتظار کر رہے ہیں، دیکھا کہ دور سے کوئی 2 شخص آ رہے ہیں۔ عبد المطلب نے دیکھا کہ کوئی سفر کرتے ہوئے آ رہے ہیں، صرف 2 ہے۔ ان کو اطلاع ملی تھی کہ 3 آ رہے ہیں، لیکن یہاں پر تو 2 نظر آ رہے ہیں۔ قریب آئے تو دیکھا کہ ایک باندی ام ایمن ہے اور ساتھ میں چھوٹا سا بچہ 6 سال کی عمر کا، جو آپ کا پوتا کہا جاتا وہ تھا صاحب۔ ام ایمن نے کہا عبد المطلب سے کہ آپ کی جو بہو حضرت آمینہ تھی، راستے میں ان کی طبیعت ناساز ہونے کی وجہ سے وہ وفات پا گئی، ہم نے وہی ان کی تدفین کر دی، اور میں آپ کے پوتے کو، آپ کی امانت کو لے کر آپ کے پاس آئی ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میری ماں کے وفات کے بعد ام ایمن نے میرا اتنا ساتھ دیا، اتنا ساتھ دیا جیسے کوئی ماں اپنے بیٹے کو اپنے ساتھ رکھتی ہے، اس طریقے سے ام ایمن نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیا۔ عبد المطلب کے پاس رہنے لگے، دادا تھے، دادا کے پاس رہنے لگے۔ 2 سال اور اضافہ ہوا، 6 سال کی عمر تھی۔ اس کے بعد جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم 8 سال کی عمر کو پہنچے تو آپ کے دادا بھی کا سایہ بھی آپ کے سر سے اٹھ گیا تھا۔ عبد المطلب کے وفات کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چچا ابو طالب کے پاس رہنے لگے، اور ابو طالب کے پاس رہتے تھے تو ابو طالب اپنے بھتیجے کی اتنی فکر کرتے تھے جس طریقے سے کوئی باپ اپنے بیٹوں کی بلکہ اس سے زیادہ کیا کرتے تھے۔ امام ابن قیم فرماتے ہیں، میں نے اس سے پہلے بھی یہ بات عرض کی ہے کہ لوگ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چچا ابو طالب کے پاس رہا کرتے تھے، بلکہ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ چچا اور ان کے پورے افراد خاندان آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس رہا کرتے تھے، جب تک یہ بچہ، یہ بھتیجا جو محمد نام تھا، ابھی تو نبوت نہیں ملی تھی،
محمد نامی جو بچہ تھا جب تک بکریاں چرا کر چند پیسے اپنے گھر پر نہیں لاتا تھا اس وقت تک اپنے چچا ابو طالب کا چولہا نہیں جلتا تھا. اور ابو طالب نے اپنے بچوں کے ساتھ شرط رکھ دی تھی کہ جب تک تمہارا چچا زاد بھائی یعنی محمد کھانا نہیں کھاتا اس وقت تک تم میں سے کسی کو کھانے کی اجازت نہیں. اور ابو طالب فرماتے ہیں کہ میرا بھتیجے کے پاس اتنی برکت تھی کہ تھوڑا سا بھی کھانا ہوتا اگر میرا بھتیجا پہلے کھا لیتا اس کے بعد میں اور میرے گھر کے سارے بچے آرام سے پیٹ سیر ہو کر کھاتے تھے. اتنا میرے بھتیجے کے پاس برکت تھی. ابو طالب فرماتے ہیں کہ عبد المطلب کے انتقال کے بعد کسی نے اتنا نہیں رویا جتنا یہ 8 سالہ بچہ اپنے دادا کی وفات پر رویا. ایک وقت ایسا آیا کہ چچا کا سایہ بھی سر سے اڑ گیا اور یہ وہ وقت تھا جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم بڑی عمر کو پہنچ گئے تھے اور آپ کا نکاح حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا سے ہو چکا تھا. اور حضرت خدیجہ کون تھے؟ وہ عرب کی مالدار شخصیت جس کے پاس بے حساب مال و دولت تھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح ان سے ہوا اور حضرت خدیجہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہر چیز میں تسلی دیا کرتی تھی. جب غار حرا میں آپ کو حضرت جبرائیل کے ذریعے سے وحی کا پیغام ملا آپ گھبراتے ہوئے ڈرتے ہوئے گھر پر تشریف لائے تو حضرت خدیجہ ہی وہ سب سے پہلے خاتون تھی جو آپ کی بات کو مانا. اور خواتین میں سب سے پہلے اسلام لانے والی بھی حضرت خدیجہ تھی اور اپنے خاوند کو ہمت دی تسلی دی اور فرمایا کہ آپ ڈرو نہیں آپ گھبراؤ نہیں آپ پریشان مت ہو آپ کے ساتھ کچھ برا نہیں ہو سکتا. گھر میں بیوی جو حضرت خدیجہ تھی یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دیا کرتی تھی اور باہر کے لوگوں سے دشمنوں سے ابو طالب جو چچا تھے وہ اپنے بھتیجے کی حفاظت کیا کرتے تھے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو 40 سال کی عمر میں نبوت ملی. نقطے کی بات یہ ہے کہ اللہ اگر چاہتے تو ایک چھوٹے بچے کے منہ سے اپنی بات کو نکالا اور وہ کہا قال انی عبد اللہ آتانی الکتاب. آپ نے سنا حضرت موسیٰ علیہ السلام کا قصہ سنا, حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا قصہ سنا, حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس گواہی دینے والے ایک چھوٹے سے بچے کی بات سنی آپ نے کہ اللہ نے معصوم بچوں سے چھوٹے بچوں سے قرآن کی آیتوں کو نکال کر اور اللہ کی وحدانیت کو بیان کرنے کے لیے ان چھوٹے بچوں سے کام لیا. ادھر اللہ کے نبی 40 سال کی عمر کو پہنچ گئے اور پھر کہہ رہے ہیں ابھی خاموش رہو, ابھی کسی سے کچھ مت کہو, ابھی میری وحدانیت کو بیان مت کرو, ابھی اپنے پیغمبر ہونے کا اعلان مت کرو, ابھی اپنے نبی ہونے کا اعلان مت کرو, ابھی اللہ کے کلام کو لوگوں تک مت پہنچاؤ. کیوں مت پہنچاؤ؟ 10 سال کی عمر ہو گئی, 20 سال کی ہو گئی, 30 سال کی, 40 سال کی عمر کو پہنچ گئے, لیکن اے اللہ آپ کی بات کو آپ کے پیغام کو جس مقصد کے لیے آپ نے مجھے بھیجا میں لوگوں کو کیوں نہ پہنچاؤں. اللہ نے کیا فرمایا؟ اے میرے نبی پہلے تو قرآن بن پھر لوگوں کو قرآن پڑھ کے سنا, پہلے تو سچا بن پھر لوگوں کو سچے کی بات بتا, پہلے تو اللہ کی وحدانیت کو بتا عمل کر پھر لوگوں کو بتا کہ اللہ کی وحدانیت کی ہے. یہی تو بات تھی کہ جب نبوت کے اعلان کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اونچے پہاڑ پر پہنچ گئے اور سارے مکہ کے لوگوں کو بلایا, اس میں ابو جہل بھی تھا ساتھ میں, اور بلا کر کہا کہ دیکھو میں تم سے اگر کوئی بات کہوں کیا تم میری بات کو مانو گے؟ لوگوں نے کہا کہ ہم تو آپ کو 40 سال سے دیکھتے ہیں, آپ نے اپنی زندگی میں کبھی جھوٹ نہیں بولا, آپ نے کسی کو دھوکہ نہیں دیا, آپ کی ذات سے کبھی کسی کو تکلیف نہیں پہنچی, ہم یقین کے ساتھ کہتے ہیں کہ آپ جو بات کہیں گے وہ 100% سچ بات ہوگی, ہم اس میں انکار نہیں کر سکتے. تب اس کے بعد 40 سال کی عمر کے بعد اللہ کے نبی نے کہا دیکھو میں اللہ کا نبی ہوں, اللہ نے مجھے نبی بنا کر بھیجا ہے اور میں آپ کو اللہ کی وحدانیت کا پیغام دیتا ہوں اور کہتا ہوں لوگوں کلمہ پڑھ لو کامیاب ہو جاؤ. اس وقت ابو جہل بھی تھا. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کیا تم کو میری بات پر یقین ہے, کیا میں کہہ سکتے ہو کہ میں سچ بات کہوں گا؟ ابو جہل نے کہا کہ ہم آپ کی بات پر یقین کرتے ہیں کہ آپ سچ فرمائیں گے. تو اللہ کے نبی نے ایک مثال دے کر کہا کہ اگر میں تم سے کہوں کہ اس پہاڑ کے پیچھے دشمن فوج لے کر کھڑا ہوا ہے اور تم پر حملہ کرنے کے لیے تیار ہو, کیا تم اس بات کو مانو گے؟ ابو جہل نے کہا ہم آپ کی بات کو اتنا مانیں گے کہ آپ کے کہنے کے بعد میں پہاڑ کے اوپر چڑھوں گا اور ادھر دیکھوں گا کہ کوئی قافلہ واقع موجود ہے یا نہیں ہے.
اگر ہے تو پھر آپ کی بات سچی ہے، اگر نہیں تو میں کہوں گا کہ ابو جہل کی نگاہوں نے دھوکہ کھایا، ہو سکتا وہاں پر فوج موجود ہے، اللہ کے نبی نے جو کہا یہ بات سچ کہا، ہم اتنا آپ کی بات پر بھروسہ کرتے ہیں۔ لیکن جب کلمے کی دعوت دی، جب اللہ کی وحدانیت کو بتایا، ان لوگوں نے کہا کہ ہم آپ کی بات کو نہیں مانیں گے، ہم آپ کی بات نہیں مان سکتے، آپ کی ہر بات کو ہم تسلیم کرتے لیکن اللہ کی وحدانیت کو ہم نہیں مانیں گے۔ آپ کہیں کہ ہم نبی ہیں، ہم نہیں مانتے، ہمارے جو خدا ہے ہم اسی کی پوجا کریں گے، ہم اسی کو مانیں گے، آپ کی بات کو نہیں مانیں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی وحدانیت کو بتایا، لوگوں کے پاس گئے، ایک ادھر توجہ، ایک کے گھر پر 70 مرتبہ گئے اور لوگوں سے کہا کہ اے لوگوں کلمہ پڑھ لو کامیاب ہو جاؤ، میں آپ سے کچھ نہیں مانگتا، میں آپ سے دولت نہیں مانگتا، میں آپ سے شہرت نہیں مانگتا، میں آپ سے عہدہ نہیں مانگتا، رتبہ نہیں مانگتا، بس میں صرف یہ چاہتا ہوں کہ آپ کلمہ پڑھ لو کامیاب ہو جاؤ۔ اس علاقے کے بڑے سردار جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ابو طالب تھے، ان کے پاس آئے اور آ کر کہنے لگے اے ابو طالب تم اپنے بھتیجے کو کیوں نہیں سمجھاتے؟ بھتیجے کو سمجھا دو، اگر وہ شہرت چاہتا ہے ہم اسے اچھی سے اچھی گورنری دے دیں گے، ہم بادشاہ بنا دیں گے، اور اگر وہ دولت چاہتا ہے تو ہم دولت کا انبار لگا دیں گے، اور اگر وہ اچھی خوبصورت لڑکیوں سے نکاح کرنا چاہتا ہے ہم پورے علاقے کے اندر جو سب سے خوبصورت لڑکی ہوگی ہم اس کو نکاح کے لیے پیش کر دیں گے، لیکن اپنے بھتیجے سے کہہ دو کہ یہ اللہ کی وحدانیت کو بیان کرنا چھوڑ دے، ہم اپنے معبودوں کی عبادت کریں گے، کسی اور کی ہم عبادت نہیں کر سکتے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب چچا آ کر کہنے لگے ابو طالب بھتیجے چھوڑ دے یہ سب اللہ کے نبی کی باتیں، تو نبی ہے اور اللہ ایک ہے اور کلمہ پڑھ لو کامیاب ہو جائیں گے، یہ ساری باتوں کو چھوڑ دے، کیوں کہہ رہا ہے یہ سب ساری باتیں؟ اللہ کے نبی نے فرمایا یہ لوگ تو آپ کو چھوٹی چھوٹی بات کہیں کہ ہم دولت دیں گے، شہرت دیں گے، خوبصورت لڑکیاں دے دیں گے، اگر میرے ایک ہاتھ میں چاند دوسرے ہاتھ میں اگر سورج رکھ دے تب بھی میں ان کی بات کو نہیں مانوں گا، میں اپنی بات کو لوگوں کو منوا کر رہوں گا کہ اللہ ایک ہے۔ یہی تو بات تھی، اسی کے کہنے پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنا مارا گیا، اتنی تکلیفیں دی گئی۔ حضرت فاطمہ فرماتی ہے کہ ایک مرتبہ میں نے دیکھا کہ میرے والد گھر پر تشریف نہیں لائے تھے، میں تلاش کرتے ہوئے نکلی تو دیکھا کہ مسجد نبوی کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں تھے، اور دشمنان اسلام نے جنہوں نے اللہ کی وحدانیت کا انکار کیا انہوں نے اونٹ کی اوجڑی کو لا کر آپ کے پیٹھ پر رکھ دیا، وزن کی وجہ سے آپ سجدے سے اٹھ نہیں پا رہے، اتنی تکلیف ہو گئی۔ ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گھر پر تشریف لائے، غالباً حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ میں آپ کے اپنے خاوند کے سر سے خون نکل رہا تھا، میں اس کو دیکھ کر رو پڑی اور کہنے لگی اے نبی آپ کو لوگوں کو تکلیف پہنچا رہے لوگ آپ کو، تو آپ اللہ کی وحدانیت کو بیان کرنا تھوڑی دیر کے لیے چھوڑ دیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا میری جان بھی جا سکتی ہو تو جانے دے، لیکن میں نبی ہوں اور اللہ ایک ہے، میں یہ بات لوگوں کو بتا کر رہوں گا۔ راستے میں کانٹے بچھائے گئے، اونٹ کی اوجڑی رکھ دی گئی، سر سے کچرا پھینکا گیا، پتھرے برسائے گئے، لیکن اللہ کے نبی نے ایک ہی بات کہی کہ اللہ ایک ہے، اور لوگوں سے کہتے گئے لوگوں کلمہ پڑھ لو کامیاب ہو جاؤ گے۔ کامیابی اس میں ہے، کسی اور میں نہیں ہے۔ جب کئی سالوں کا، اور یہاں تک کہ جو اس زمانے کے دشمنان تھے انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اور تمام قبیلے کے لوگوں کو، اس وقت انہوں نے شیبہ ابی طالب کا جو واقعہ پیش آیا کہ انہوں نے ایک گھر کے اندر آپ کو اور آپ کے افراد خاندان کو گھر میں قید کر دیا۔ کتنے دن قید کر دیا؟ 3 سال تک اللہ کے نبی کو اور آپ کے گھر والوں کو قید رکھا۔ گھر میں رہنے والی مائیں جن کے سینے خشک ہونے کی وجہ سے معصوم بچوں کو دودھ نہیں پلا سک رہی تھی، گھر میں رہنے والے معصوم بچے پیاس کی وجہ سے، بھوک کی شدت کی وجہ سے تڑپ کر اتنا رو رہے تھے کہ پورے علاقے کے اندر ان معصوم بچوں کی آوازیں گونج رہی تھی، لیکن دشمنان اسلام کے جسم پر کوئی جو تک نہیں روکی اور وہ ان کو قید کر کے رکھے۔ 3 سال کی تکلیف۔ اور اس زمانے میں جس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ صحابہ وہاں پر موجود تھے، وہ کہنے لگے کہ ہم بسا اوقات پیشاب کرنے کے لیے جا کر بیٹھا کرتے تھے تو ہمارے پیشاب کی جگہ سے خون کے قطرے ٹپکا کرتے تھے، ہمارے پاس کھانے اور پینے کی کوئی چیز ہی موجود نہیں تھی۔ 3 سال تک اللہ کے نبی کو اور گھر والوں کو صرف اس لیے قید کر کے رکھا کہ وہ نبی ہونے کا دعویٰ کرتے۔
سال کے عرصے کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بہت تکلیفیں برداشت کر لی، بہت حد سے زیادہ تکلیفیں ہونے کے بعد سوچا کہ میں اب یہاں سے کسی دوسرے علاقے کو چلا جاؤں اور وہاں جا کر میں اللہ کی وحدانیت کو بتاؤں اور وہاں لوگوں کو میں سمجھاؤں کہ دیکھو سنو میں اللہ کا نبی ہوں۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ کو چھوڑ کر 80 کلومیٹر یا 90 کے درمیان کا ایک دور کا علاقہ ہے جس کو لوگ طائف کے نام سے جانتے ہیں، وہاں جانے کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارادہ کیا۔ وہاں جانے کا اس لیے ارادہ کیا کہ جب آپ چھوٹے تھے، معصوم بچے تھے، جس وقت دودھ پلانے کے لیے دائی حلیمہ ان کو لے کر گئی تھی، وہ طائف کا علاقہ تھا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں خیال آیا کہ دیکھو وہاں پر میری دائی حلیمہ جو میری دوسری امی ہے، جنہوں نے مجھے دودھ پلا کر بڑا کیا، وہ وہیں پر رہتی ہے، میں جاؤں ان کے پاس اور ان کے پاس پناہ لے سکتا ہوں۔ اس کے علاوہ بھی میرے چاہنے والے، میرے قریبی رشتہ دار میں سے چند لوگ طائف میں رہتے ہیں، میں وہاں جاؤں گا، وہ میرے رشتہ دار ہیں، میں ان کو اپنی بات منواؤں گا، اپنی بات سمجھاؤں گا ان لوگوں کو۔ اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم طائف کے سفر کے لیے نکلے، مکے سے نکلے، اور ساتھ میں تھوڑا سا ڈر بھی تھا اس بات کا کہ میں اگر ان لوگوں کو اطلاع کر کے جاؤں کہ آپ لوگ میری بات نہیں مانتے، میں طائف کو جا رہا ہوں اور وہاں کے لوگوں کو میں اللہ کی وحدانیت بتاؤں گا اور میرے نبی ہونے کی بات بتلاؤں گا، وہاں کے لوگ بھی اگر خدا نخواستہ میرے رشتہ دار ہونے کے باوجود بھی اگر نہیں مانے تو ان لوگوں کے سامنے تو میری بے عزتی ہو جائے گی۔ اللہ کے نبی نے کسی سے کچھ نہیں کہا، چاہتے تو ابو بکر، عمر، عثمان، علی کسی کو بھی ساتھ میں لے کے جاتے، اللہ کے نبی نے کسی کو نہیں، صرف ایک ساتھی زید ابن حارث کو ساتھ میں لیا اور 80 کلومیٹر دور کا سفر تپتی دھوپ کے اندر، 50 ڈگری کی اس زمانے کی دھوپ کے اندر، تپتی دھوپ کے اندر، پتھریلے علاقے کے اندر سفر کرتے ہوئے 80 کلومیٹر کے سفر پر جب وہاں پہنچے طائف کے علاقے میں، وہاں پر بنو ثقیف نامی ایک قبیلہ تھا، اس قبیلے کے سرداران کے پاس گئے، 3 سردار اس وقت بہت مشہور تھے، ان لوگوں کے پاس گئے اور جا کر کہنے لگے، وہ تو رشتہ دار بھی تھے اور رشتہ دار ہونے کے ساتھ ساتھ وہ ایک عرب کا رواج تھا کہ جو مہمان ان کے پاس آتے تو اچھی طریقے سے ان کا اکرام کیا جاتا تھا، اسی گمان کے ساتھ اللہ کے نبی وہاں پر گئے تھے، جا کر کہا کہ دیکھو میں اللہ کا نبی ہوں، اللہ نے مجھے نبی بنا کر بھیجا ہے اور اے لوگوں کلمہ پڑھ لو کامیاب ہو جاؤ گے، آپ کی سرداری میں کوئی کامیابی نہیں ہے۔ وہ رشتہ دار ایک کہنے لگا کہ دیکھو ہم آپ کی بات نہیں سنیں گے، ہم آپ کی بات نہیں سنیں گے، آپ چلے جائیے یہاں سے، نکل جائیے، آپ یہاں سے چلے جائیے، ہم آپ کی بات نہیں سنیں گے۔ اللہ کے نبی خاموشی سے وہاں سے نکلے اور دوسرے سردار کے پاس گئے اور دوسرے سردار کے پاس جا تھوڑا سا گھڑی دوسرے سردار کے پاس گئے اور وہاں جا کر کہنے لگے کہ دیکھو میں اللہ کا نبی ہوں، میں آپ کے پاس پیغام لے کر آیا ہوں اور میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ دیکھو اللہ ایک ہے۔ وہاں پر جانے کے بعد بھی انہوں نے بھی کہا کہ ہم آپ کی بات کو نہیں مانیں گے، ہم نہیں سنیں گے آپ کی بات، لہٰذا نکل جائیے آپ یہاں سے۔ تیسرے سردار کے پاس گئے اور وہاں جا کر بھی یہی بات کہی تو اس نے کیا کہا، آپ جاتے ہو کیا نہیں جاتے ہو؟ اگر نہیں جاتے ہو تو ہم آپ کو دھکے مار کر یہاں سے نکالیں، چلے جائیے آپ یہاں سے، ہم آپ کی بات کو نہیں سنیں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کو تکلیف ہوئی، میں 80 کلومیٹر دور کا سفر کر کے تپتی دھوپ کے اندر یہاں پر ٹھگا مارنا آیا ہوں اور یہ لوگ میری بات سننے کے لیے تیار نہیں اور مجھے اس طریقے سے نکالنے پر تیار ہوئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میں تھوڑے دن یہاں پر قیام کر لوں پھر یہاں سے نکل جاؤں گا۔ ان تینوں نے کہا کہ آپ نہیں نکلو گے، ہم علاقے کے بڑے بڑے لوگوں جو نوجوان بچے ہم ان کو بلائیں گے کہ تم کو یہاں سے دھکے مار کے نکالو۔ چنانچہ بلایا گیا نوجوانوں کو اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ان نوجوانوں کو چھوڑ دیا گیا اور کہا کہ پتھرے مار کر ان کو دھکا دے کر اپنے علاقے سے نکال دو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ان نوجوانوں نے اتنے پتھرے مارے، تاریخ کے اندر یہ واقعہ ایسا ہے کہ کئی سال کے بعد حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے پوچھا اللہ کے نبی سے، اللہ کے نبی آپ کی زندگی کا کوئی سخت دن، کوئی تکلیف دہ دن آپ کو یاد ہے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا ہاں، طائف کا وہ دن جس وقت دشمنوں نے مجھے پتھرے مار کر اپنے علاقے سے نکالا تھا، آج بھی وہ دن مجھے یاد ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ان لوگوں نے پتھرے مار، ایک پتھر مارتے تو خون نہیں نکلتا، 2 مارتے تو نہیں نکلتا، پتھر کوئی تیر تھوڑی ہوتے، بار بار پتھرے مارے گئے، کئی کلومیٹر دور تک پتھرے مارے گئے اور اتنے پتھرے مارے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم سے خون نکلا اور اتنا خون نکلا کہ پیر میں پہنے ہوئے جوتے خون کی وجہ سے چپک گئے تھے، اتنا جسم سے خون بہا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بعد بھی دشمنوں سے کیا کہتے گئے، اے نوجوانوں میں یہ نہیں کہتا کہ تم پتھرے مت مارو، میں یہ کہتا ہوں کہ تھوڑی دیر میری بات تو سن لو کہ میں کیا کہنا چاہتا ہوں۔
تم ایک طرف سے پتھرے مارو، میں ادھر رخ کر کے ادھر سے کہوں گا کہ میں کیا کہنا چاہتا ہوں، اگر تم ادھر سے پتھرے مارو گے تو میں ادھر رخ کر کے کہوں گا کہ نوجوانوں میں بتانا کیا چاہتا ہوں، کم سے کم میری بات تو سنو۔ نوجوانوں نے کہا کہ نہیں، ہم آپ کی کوئی بات نہیں سن سکتے، آپ چلے جائیے یہاں سے۔ جسم سے خون بہنے کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر غشی تاری ہو، ایک بے ہوشی سی کیفیت ہو گئی۔ ان نوجوانوں نے بغل میں ہاتھ رکھ کر اٹھایا، پھر پتھراؤ سے برسا ہوگا، اتنے پتھر برسائے جو آپ کے ساتھ خادم زید ابن حارث تھے، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اٹھا کر دور لے کے چلے گئے، اور قریب میں ایک باغ کا درخت تھا، وہ باغ کا انگور کا جو باغ تھا، وہ باغ بھی کس کا تھا؟ دشمن کا تھا، عتبہ بن ربیعہ کا تھا۔ اور یہ عتبہ بن ربیعہ کون ہے؟ یہ وہ عتبہ بن ربیعہ ہے جو جنگ بدر میں قریش کے مقابل میں جو دشمنان اسلام تھے، جس کا جھنڈا جس کے ہاتھ میں تھا، دشمنوں کے پاس سپہ سالار جو تھا وہ عتبہ بن ربیعہ تھا۔ عتبہ بن ربیعہ کے باغ میں گئے، وہاں پر ان کو بٹھایا اور ایک درخت کے نیچے بٹھا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم سے جوتوں کو نکالا جو چپک گئے تھے خون کی وجہ سے، آپ کے چہرے کو دھلایا، جسم سے خون کو صاف کیا۔ وہاں کا ایک خادم آیا جس کا نام عداس تھا، اور وہ آ کر کہنے لگا کہ بھئی تم کون ہو اور یہاں پر کیوں آئے ہو اور اس طریقے سے جسم سے خون کیوں بہتا ہے؟ زید ابن حارث نے کہا یہ ایک شخص ہے جو مکہ سے سفر کر کے طائف کے پاس آئے تھے، یہاں کے لوگوں نے ان کو پتھرے مار کر یہاں سے نکال دیا۔ باغ کا جو مالک عتبہ بن ربیعہ، جو اسلام کا دشمن تھا، جو عیسائی مذہب کو ماننے والا تھا، اس نے تھوڑے سے انگور کو نکالا اور ایک تشتری میں سجا کر اپنے خادم عداس کو دیا کہ لے جاؤ اور لے جا کر اس آدمی کو دے کر آؤ جو بیمار ہے، جس کے جسم سے خون بہتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس انگور کو اٹھایا اور بسم اللہ الرحمن الرحیم کہہ کر انگور کو کھانے لگے۔ وہ عداس جو عیسائی تھا وہ کہنے لگا آپ کون ہیں جو بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتے ہیں، جبکہ ہم تو عیسیٰ علیہ السلام کو اور موسیٰ علیہ السلام کو ماننے والے لوگ ہیں، اور ہم کہتے ہیں بسم اللہ ورب موسیٰ، اور آپ کون ہیں جو بسم اللہ الرحمن الرحیم کہتے ہیں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں اللہ کا نبی ہوں، اللہ نے مجھے نبی بنا کر بھیجا ہے، اور میں لوگوں کو کلمے کی دعوت دینے کے لیے یہاں پر آیا تھا۔ اور کہا کہ آپ موسیٰ کو کیسے جانتے ہیں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ بھی تو نبی ہے، میں ان کو جانتا ہوں، وہ عراق کے ایک علاقے نینوا کے رہنے والے تھے، میں ان کو جانتا ہوں۔ وہ خادم کہنے لگا جو موسیٰ علیہ السلام کو مانتا تھا، اس نے کہا کہ میں موسیٰ کو مانتا تھا، اور ہمارے نبی موسیٰ نے کہا تھا کہ آخر میں ایک نبی آئے گا جس کی یہ علامتیں ہوں گی، میں جانتا ہوں کہ وہ تمام علامتیں آپ کے اندر ہے، بے شک آپ اللہ کے نبی ہے، اور میں کلمہ پڑھ کر اسلام میں داخل ہونا چاہتا ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کانوں میں جب یہ آواز پہنچی، ساری تکلیفیں چھوڑ دی، سارے غموں کو بھلا دیا، اور کہا کہ میرا مقصد پورا ہو گیا، میرا مقصد پورا ہو گیا۔ میں جس کلمے کی دعوت کو لے کر یہاں پر آیا تھا، جن لوگوں نے مجھے پتھرے مار کر یہاں سے نکالا تھا، لیکن اب میں جانتا ہوں کہ میں اس شخص کے کلمے پڑھنے کی وجہ سے میں سمجھتا ہوں کہ اب میں کامیاب ہوں گا۔ جب یہاں سے نکالا گیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ کو واپس چلے گئے، لیکن وہاں پر بھی جائیں گے، لوگوں کو تو اطلاع مل چکی تھی کہ طائف کے پاس گئے اور وہاں سے لوگوں نے پتھرے مار کر ان کو بھگا دیا اور ان کے نبی ہونے کی بات کو نہیں مانا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے پہلے ایک علاقے میں ٹھہر گئے، اور وہاں پر جانے کے بعد سہیل بن عمر کو بلایا اور کہا کہ دیکھو میں مکہ میں آ کر رہنا چاہتا ہوں، میں تمہارے گھر پر رہنا چاہتا ہوں، مجھے امان دے دو، مجھے اپنی حفاظت میں لے لو۔ سہیل بن عمر نے کہا کہ نہیں، ہم آپ کو اپنی جگہ میں نہیں رکھ سکتے، آپ ہمارے علاقے میں نہیں آ سکتے۔ اس کے بعد اخنس بن شریح کو بلایا اور پھر ان سے کہا کہ میں تمہارے پاس رہنا چاہتا ہوں، انہوں نے بھی منع کر دیا۔ اس کے بعد صفوان بن امیہ کو بلایا اور کہا کہ میں تمہارے پاس رہنا چاہتا ہوں مکہ میں، انہوں نے بھی انکار کر دیا۔ پھر اس کے بعد جو شخص کو بلایا مطعم بن عدی، اور کہا کہ مطعم بن عدی میں آپ کے پاس رہنا چاہتا ہوں۔ مطعم بن عدی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اور زید بن حارثہ کو اپنے گھر پر لے گئے، اپنے گھر میں لے جا کر رکھنے لگے۔ ادھر ابو جہل کا پیغام ملا کہ کون ہے وہ شخص جو اس شخص کو جو نبی کے ہونے کا دعویٰ کرتا ہے اس کو اپنے گھر میں پناہ دی۔ مطعم بن عدی کہنے لگے کہ میں نے اپنے گھر پر اس کو پناہ دی ہے۔ ابو جہل کہنے لگا کہ تم اپنے مذہب پر قائم ہو یا اس کے مذہب کو مانتے ہو؟ مطعم بن عدی کہنے لگے نہیں، میں بحیثیت انسان ان کو یہاں پر بٹھایا ہے، بلکہ میں ان کا کوئی مذہب اختیار کرنے والا نہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پر تشریف فرماتے، وقت ہو گیا میں بات کو ختم کر دوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پر بیٹھے اور افسوس کے ساتھ، غم کے ساتھ، پریشانی کی حالت میں تھے، اور کہنے لگے اے اللہ آپ نے مجھے کس کے حوالہ کر دیا، کن دشمنوں کے حوالے کر دیا؟ یہ تو میری بات ماننے کے لیے تیار نہیں، یہ تو مجھے تکلیف پہنچانے پر تلے ہوئے، یہ مجھے تکلیف پہنچا رہے، میں اے اللہ آپ کس کے حوالے مجھے کر دیا؟
بہت پریشان تھے، بہت غم زدہ تھے، لیکن پھر دل میں خیال بھی آیا کہیں اللہ ناراض تو نہ ہو جائے میرے اس بات سے. پھر کہنے لگا اللہ اگر آپ راضی ہیں ساری تکلیفیں مجھے قربان، میں ساری تکلیفوں کو برداشت کر لوں گا، لیکن اللہ آپ مجھ سے راضی رہیے. اگر آپ ناراض ہو جائیں تو پھر میری یہ تکلیفیں کچھ کام کی نہیں ہیں. اللہ آپ راضی ہو جائیے، میں آپ کو راضی کرنے کے لیے یہ کام کر رہا ہوں. اللہ کی طرف سے پیغام آیا اے محبوب آپ پریشان مت ہوئیے، آپ ڈریے مت، گھبرائیے مت، ہم آپ کے ساتھ ہیں، ہم آپ سے راضی ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پھر کہنے لگے کاش اگر میرا کوئی ساتھی ہوتا، کاش اگر میرا کوئی دوست ہوتا تو اس تکلیف میں میری مدد کرتا، اور اگر میں اس کے گھر پر جاتا، اس کے گھر پر رہتا، میں اپنی تکلیفوں کو سناتا تاکہ میری تکلیفوں کا کچھ بوجھ حل ہو جائے. میں اس کے پاس جاتا اور اپنی تکلیفوں کو سناتا. اللہ نے پیغام پہنچایا اے نبی پریشان مت ہو، آپ کے کوئی دوست کا گھر نہیں تو کیا ہوا، ہمارا دربار آپ کے لیے کھلا ہے، آئیے آپ ہمارے پاس. ہم آپ کے پاس ایک نبی کو، ایک پیغمبر کو بھیجتے ہیں، جبرائیل کو بھیجتے ہیں کہ جبرائیل آپ کے پاس آئیں گے اور آپ کو ہمارے پاس لے کر آئیں گے. ہم آپ کے پاس بیٹھیں گے، آپ ہمارے پاس بیٹھیے، بتائیے آپ کی کیا تکلیفیں، ہم ایک دوسرے سے بات کریں گے. اللہ کے نبی آپ ہمارے پاس آئیے. اللہ نے اسی دن جس دن طائف سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم واپس آئے تھے، رات میں آپ کی چچا زاد بہن ام ہانی کے گھر پر، جو حضرت علی رضی اللہ عنہ کی بہن تھی، ابو طالب کی بیٹی تھی، ام ہانی کے گھر پر آپ تشریف فرما تھے. رات میں جبرائیل آئے اور آپ کو لے کر معراج کے واقعے میں جو واقعہ پیش آیا، معراج کے سفر پر لے گئے. معراج کا واقعہ اور اس میں ہونے والی تمام تفصیلات کو انشاءاللہ کل عشاء کی نماز کے بعد جو پروگرام ہوگا اس میں آپ کے سامنے تفصیل سنایا جائے گا. اس معراج کے واقعے کو سمجھانے اور سنانے کے لیے میں نے پہلے طائف کا واقعہ سنایا کہ معراج کا واقعہ کیوں پیش آیا تھا. معراج کا واقعہ اس لیے پیش آیا تھا کہ اللہ کے نبی کو دشمنان اسلام نے تکلیفیں دی تھی. والد کا سہارا اڑ گیا، ماں کا سہارا، دادا کا سہارا، چچا کا سہارا، پھر دشمنان اسلام کی طرف سے دینے والی اذیتیں، پھر طائف کی طرف سے دیے جانے والے پتھروں کا، ان تمام چیزوں سے جب دل برداشتہ ہو گئے تھے تو اللہ نے ان کو اپنے پاس بلایا جس کو ہم معراج کہتے ہیں. یہ تمام واقعے کو سمجھانے کے لیے میں نے یہ بات کہی. دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہم تمام کو ان باتوں کو سمجھنے کی اور پھر آگے آنے والے واقعات کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. ایک منٹ